بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ یہ سیریز ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پی ایم اے لانگ کورس کے حوالے سے۔ ایون کہ آپ اگر آرمی کے اور بھی اگر کوئی انیشیل ٹیسٹ آپ دینا چاہتے ہیں جہاں پہ جنرل نالج کا کوشچن ہے تو یہ کوشچنز ان کے لیے بھی مفید ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ دونوں کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ پرٹیکولرلی یہ سیریز ہم پی ایم اے لانگ کورس والوں کے لیے بنا رہے ہیں، اور جس کسی نے تیاری کرنی ہے تو جناب اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور کافی لنکس جو ہے نا جو امپورٹنٹ لنکس ہیں جہاں سے آپ کی تیاری ہو سکتی ہے تو وہ بھی لنکس میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دی ہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں۔ تو باقی یہاں پہ کچھ کویسچنز جو ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں، تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ ہماری فری ٹیوٹوریل ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکیں۔ مزید اگر کسی نے آن لائن کلاس جوائن کرنی ہے تو وہ پیڈ کلاسز ہیں، وہ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میرا کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، نہیں تو ویب سائٹس پہ دیکھ لیجئے گا، مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں تو شائن فورسز اکیڈمی لکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں ادھر بھی مل جائے گا، موجود ہوتا ہے فیس بک میں کہیں نہ کہیں پیج پہ، ٹھیک ہے۔ تو بیرکف یہ ہے کہ جہاں پہ بالکل آپ کے لیے فری ہے، ٹھیک ہے، آن لائن کلاسز ہیں ہمارے پاس اور بھی، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ٹیم میں ممبر ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے آفسرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کہہ لیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی ہم دے رہے ہیں، وہ پیڈ ہے، مائنر سی فیس کے ساتھ ہے، تو وہ آپ گھر بیٹھ کے بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اور وقت سے پہلے مطلب اپلائی کرنے سے پہلے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ آرمی، نیوی، ایئر فورس کون سی فورس کے لیے فٹ ہے، تو اس کے مطابق اگر کوئی خامی آپ پہ موجود ہے تو اس کو پہلے سے آپ ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آج کل روٹین انہوں نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو چند دنوں بعد آپ کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں، تو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جب بھی تیاری کریں کم سے کم آپ 2-3 مہینے پہلے سے تیاری سٹارٹ کر دیں، تاکہ آخری دنوں میں آپ کے لیے یہ پرابلم نہ ہو۔ تو مزید ٹائم ضائع کیے بغیر ہم آگے چلتے ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی میں ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو پی ایم اے لانگ کورس کے حوالے سے ہیں، جو آ چکے ہیں پہلے، وہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے دا مانگنا کارٹا سائنڈ ان، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ایک معاہدہ ہے یہ سائنڈ ہوا کب ہوا، جو کہ از این امپورٹنٹ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے دیٹ لمیٹڈ دا پاور آف انگلش monarch۔ تو جو انگریزوں کی حکمرانی کو لمٹ کر دیا تھا تو اس کے لیے ایک سائن ہوا تھا، تو یہ آپ کو ہوپ فلی پتہ ہوگا، نہیں ہے تو جناب 1215 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی دا رینیسنس پیریڈ آف کلچرل اینڈ انٹلیکچوئل ری برتھ اوریجنیٹڈ ان۔ تو یہ کہاں پہ یہ کلچرل اور ثقافتی اور جو انٹلیکچوئل ذہانتی جو ایک دوبارہ دور شروع ہوا، تو یہ کب ہوا، یہ سوری کہاں پہ ہوا، اٹلی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس واز اڈاپٹیڈ آن، ٹھیک ہے۔ تو جو آزادی کو اڈاپٹ کیا گیا وہ کب کیا گیا، تو یہ 4 جولائی 1776 میں، اور یہ ڈکلیئرنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹ انڈیپینڈنس فرام گریٹ برٹن، ٹھیک ہے۔ تو جب انگریزوں کی برٹن سے جان چھوٹی تھی تو یہ وہ دور ہے۔ اچھا جی، دا فرینچ ریولوشن بگین ان، تو جو فرانس کا جو ریولوشن آیا تھا وہ شروع ہوا تھا کب، یہ 1789 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیٹ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کہیں کنفرم کر کے آپ کو دیں، بٹ پھر بھی کہیں کمی بیشی ہوئی تو ہمیں ضرور کمنٹس میں آپ مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی دا فیمس اسپیچ جس میں آئی ہیو اے ڈریم، یہ ایک اسپیچ ہے، واز ڈلیورڈ بائی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جے آر ڈیورنگ دا۔ تو یہ کب اس نے جناب ایک فیمس اسپیچ کی تھی، تو یہ مارچ میں کی تھی واشنگٹن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دا اینسینٹ سٹی آف، تو کون سا پرانا ایسا شہر ہے جو کہ پہچانا جاتا ہے اٹس میگنیفیسنٹ آرکیٹیکچر، بڑی عمارات بڑی خوبصورت سی ہیں، جس میں پیرتھنون بھی شامل ہے، تو یہ جناب ہے ایتھنس، ٹھیک ہے۔ تو ایتھنس کی جو ہے نا وہ بڑی اولڈ سٹی ہے، ایک اولڈ سٹی ہے جس کو جانا جاتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے جناب آرکیٹیکچر ہیں وہاں پہ۔ دا فرسٹ ایمپرر آف مایور امپائر کا جو پہلا بادشاہ گزرا ہے، تو ان اینسینٹ انڈین، پرانی جو انڈیا میں، تو وہ کون تھا، یہ تھا جناب چندرا گپتا موریہ، ٹھیک ہے۔ نام مشکل سے ہیں، بس آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ رینیسنس آرٹسٹ
دو رینیسانس آرٹسٹ ہے جو کہ پینٹڈ دا مونا لیزا. تو مونا لیزا کی تصویر کو جس نے پینٹ کیا تھا تو یہ تھا جناب لیونارڈو ڈی وینسی. ٹھیک ہے, تو یہ نام بھی یاد رکھیے گا. دیکھیں ایسے ایسے سوال جو ہے نا وہ آتے ہیں, تو اس لیے تیاری جو ہے نا ضرور کر کے جائیں. ٹھیک ہے, تیاری کے بغیر کام بڑا خراب ہے. دا انڈسٹریل ریولوشن, انڈسٹریل جو انقلاب آیا تھا وہ اوریجنیٹ ہوا کہاں پہ؟ انگلینڈ میں. ٹھیک ہے, جس نے بڑی سگنیفیکنٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ لائی اور مینوفیکچرنگ پروسیس میں بہت زیادہ انقلاب لایا. دا اینسینٹ ایجپٹین, مصری جو قدیم مصری ہے سویلائزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی along دا بینکس آف دا, بینکس کہتے ہیں کنارے, تو کون سے دریا کے کنارے؟ نیل, دریائے نیل کے کنارے کنارے پر یہ جو سویلائزیشن ہے یہ مشہور ہوئی. اس کے بعد انفلوئنشل لیڈر, وہ لیڈر جس پر جو ایک اثر رکھتا تھا وہ تھا جناب مہاتما گاندھی, جس نے انڈیا کی آزادی کے لیے لیڈ کیا برٹش رول کے اگینسٹ. دا برلن وال, برلن کی جو دیوار ہے جو کہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے, تو وہ گری کب؟ یہ 8989. ٹھیک ہے, تو 1999 بھی ہم کہتے ہیں, تو 1989. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی دا سائنٹیفک ریولوشن, سائنسی انقلاب وچ براٹ سگنیفیکنٹ ایڈوانسمنٹ ان دا فیلڈ لائک ایسٹرونومی فزکس اکر ڈیورنگ دی وچ کنٹری. ٹھیک ہے, اس کنٹری کا نام ہے جناب, سینچری ہے, 17 سینچری میں یہ جناب سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, سائنٹیفک انقلاب آیا. اس کے بعد جو اینسینٹ ونڈر ہے جسے عجوبہ ہم کہتے ہیں, دا میسو موزولیم لوکیٹڈ ان پریزنٹ ڈے آگرہ انڈیا. تو انڈیا میں آگرہ کے مقام پر کون سا جو ہے ایک عجوبہ ہے, تو اسے ہم تاج محل کہتے ہیں, اسے بھی ابھی عجوبے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. امریکن سول رائٹس ایکٹیوسٹ, جو سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہے اس کا نام ہے جناب روزا پارکس, جو کہ جانا پہچانی جاتی ہے, یہ عورت ہے, فار ہر پائیوٹل رول ان مونٹگومری بس بائیکاٹ. مونٹگومری جو بس بائیکاٹ میں اس کا اہم رول تھا. لارجسٹ اوشن, سب سے بڑا اوشن جو دنیا میں ہے وہ کون سا ہے جی؟ پیسفک اوشن. ٹھیک ہے, یہ پیسفک, یہ تمام جتنے اوشنز ہیں ان کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹوٹل کتنے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کویسچن آئے گا, میں انشاءاللہ آپ کو بھی ایکسپلین کر دوں گا, بٹ یہ بھی کویسچن آتا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ ہائیسٹ پیک ہے ورلڈ میں, دنیا کی, جو لوکیٹڈ ہے کون سے رینج میں؟ ہمالیاز کے پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے. اس کے بعد جو ایمیزون رین فارسٹ ہے یہ پرائمرلی کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ لوکیٹڈ ہے جناب ساؤتھ امریکہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دا لانگسٹ ریور, سب سے لمبا دریا افریقہ میں, وہ کون سا ہے جناب؟ دریائے نیل. اچھا, اس کے بعد ہے دا گریٹ بیریئر ریف, دا لارجسٹ کورل ریف سسٹم از فاؤنڈ آف دا کوسٹ آف, تو یہ جناب کہاں پہ؟ آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی دا کیپٹل سٹی آف کینیڈا, کینیڈا کی جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ اٹاوا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد چلتے ہیں جناب دا سہارا ڈیزرٹ, سہارا کا جو صحرا ہے وہ سب سے بڑا گرم, دنیا کا گرم ترین صحرا ہے, جو کہ لوکیٹڈ ہے کہاں پہ واقع ہے جناب؟ افریقہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھنا ہے. دا کنٹری نون ایز لینڈ آف دا رائزنگ سن, یعنی وہ ملک جو جسے ہم کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کی سرزمین, تو وہ ہے جناب جاپان. اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی سورج نکل رہا ہے, پورا دن ایسا ہی رہتا ہے. دا لارجسٹ کنٹری ان ساؤتھ امریکہ بائی ایریا, ایریا کے حساب سے ساؤتھ امریکہ میں سب سے بڑا جو شہر ہے وہ اس کا نام ہے برازیل. سٹی آف وینائس ان اٹلی از رینون فار, تو یہ سٹی جو ہے نا ایک اٹلی میں ہے جو کہ مشہور ہے کس وجہ سے؟ تو یہ کینالز کی وجہ سے, نہریں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. کیپٹل سٹی آف رشیا, رشیا کا جناب کیپٹل دارالخلافہ, تو یہ ماسکو ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے لارجسٹ آئی لینڈ, سب سے بڑا جزیرہ جو میڈیٹرینین سی میں ہے, تو یہ ہم کہتے ہیں سسلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ملک بتائیں دیٹ از ہوم ٹو دا اینکور واٹ ٹیمپ کمپلیکس, تو وہ کیا ہے جی؟ کمبوڈیا. اچھا جی, ساؤتھرن موسٹ پوائنٹ آف افریقہ, اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں اور اس نام کو ہم کہتے ہیں کیپ آف گڈ ہوپ. اچھا جی, نیکسٹ ہے دا کنٹری دیٹ از نون ایز اے لینڈ آف مڈ نائٹ سن. ٹھیک ہے, تو جسے ہم کہتے ہیں نا آدھی رات کا جو ہے نا وہ سورج. ٹھیک ہے, تو وہ کنٹری کون سا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں؟ دیٹ از ناروے. ٹھیک ہے.
اچھا جی، دا لیجنڈری ٹینس پلیئر، کون سا لیجنڈری ٹینس پلیئر تھا ہیز وون دا موسٹ گرینڈ سلیم سنگلز ٹائٹل ان دا ہسٹری؟ تو یہ تھا جناب سیرینا ولیمز۔ اچھا جی، دا اولمپک گیمز ور ریوائوڈ ان، اولمپک گیمز جو ہے وہ 1896 میں ریوائوڈ ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آنسر اس کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے دا اسپورٹ آف کرکٹ اوریجنیٹڈ ان، تو اسپورٹ آف کرکٹ جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی کہاں پہ؟ تو یہ جناب اوریجنیٹ ہوئی انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، تو یہاں 2 کویسچن ہے یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ دا فاسٹسٹ مین ان دا ورلڈ، دنیا میں تیز ترین آدمی وہ ہے جناب یوسین بولٹا، جس نے ورلڈ ریکارڈ ہے 100 میٹر ڈیش کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے دا اسپورٹ آف گولف، گولف کی جو اسپورٹ ہے یہ اوریجنیٹ ہوئی کہاں؟ یہ اسکاٹ لینڈ بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دا موسٹ سکسیزفل فارمولا ون ڈرائیور آف آل ٹائم، یعنی ایک ہی دفعہ میں بہت سی چیزوں کا ڈرائیور ہونا، تو یہ فارمولا سکسیزفل فارمولا جو ہے یہ کس کا ہے جناب؟ یہ لیوس ہیملٹن کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے دا اسپورٹ آف رگبی، رگبی کی جو اسپورٹ ہے یہ اوریجنیٹ ہوئی کون سے سن میں؟ اچھا، اس کو اس جگہ میں انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، سن نہیں دیا ہوا، یہ سن بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کہیں اور کوشچن آیا تو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ فیفا ورلڈ کپ ٹرافی، اس کا جو نام دیا گیا بعد میں اس کو ہم کہتے ہیں جولز ریمٹ۔ The sport of boxing is divided into different weight classes to ensure fair competition based on، جو باکسنگ کی سپورٹ ہے اس کو مختلف ویٹ کلاسز کی وجہ سے ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ فیئر کمپٹیشن ہو سکے، تو یہ بیس کرتا ہے ویٹ پر، ٹھیک ہے، یہ کتنا ویٹ ہے۔ دا فرینچ اوپن از پلیڈ آن، تو فرینچ اوپن جو ہے یہ پلیڈ ہوا کہاں پہ؟ یہ کلے کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ دا اسپورٹ آف بیڈمنٹن اوریجنیٹڈ ان، تو بیڈمنٹن کی جو سپورٹ ہے یہ اوریجنیٹ ہوئی کس میں؟ انڈیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے پریسٹیجیس ٹور ڈی فرانس از این اینول ڈیش ریس، تو اس میں آئے گا سائیکلنگ ریس، ٹھیک ہے۔ دا اسپورٹ آف آئس ہاکی، آئس ہاکی کا جو اسپورٹ ہے یہ بلیو، اس کا یہ یقین ہے ٹو ہیو اوریجنیٹڈ، کہ یہ کب اوریجنیٹ ہوئی؟ سوری، یہ کس جگہ ہوئی؟ کینیڈا میں، ٹھیک ہے۔ دا فیفا ورلڈ کپ از ہیلڈ ایوری، فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے یہ ہر کتنے سال بعد ہوتا ہے؟ تو 4 سال بعد فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ اسپورٹ آف باسکٹ بال، باسکٹ بال کی جو اسپورٹ ہے یہ انوینٹ کی گئی کس کی طرف سے؟ جیمز نیسمتھ۔ اوکے جی، یہ تھا جناب آج کے ٹیسٹ میں ہمارے جو امپورٹنٹ کویسچنس تھے، اور آئی ایم ویری تھینکفل فار بینگ ود می۔ اس کو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو کویسچن اچھے لگے ہیں، تو نہیں لگے تو بھائی آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام کویسچن جو امپورٹنٹ ہے وہ شیئر کر لیں انشاءاللہ، اور بھی اس طرح میں آپ کو تیاری کرواتا رہوں گا، اور یہ اگر تمام ویڈیوز آپ نے دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ اچھے مارکس لیں گے پی ایم اے انیشیل ٹیسٹ میں۔ تو آئی ایس ایس بی کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے سے اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ ضرور کروا لیں، میں یہ نہیں کہتا ہم سے ہی کوائیں، کہیں سے بھی کروا لیں، بٹ اگر آپ کو اچھی جگہ نہیں ملتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ میں جس میں آپ کی خوبیاں خامیاں، کیونکہ بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں جی ہم اپنی خوبیاں کیا لکھیں خامیاں کیا لکھیں، تو جو آپ کے اندر ہوتی ہیں بیسیکلی وہی لکھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ہے کہ آپ کو ساری کوالٹیز کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے، اس کو اگر ود ان ٹائم آپ اس کو کور کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ آپ ریکمنڈیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر اب بندہ کہنا کہ بس میں ویسے ہی چلا جاؤں اور تو وہ پھر کام خراب ہوتا ہے، تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ نوٹس اگر لینے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ تمام نوٹس آپ کو آئی ایس ایس بی کے بھی مل جاتے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو اپنے ٹیسٹ ہیں آئی ایس ایس بی کے وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق اس کو سالو کریں، تو تب جا کے آپ، کیونکہ وہاں پہ آپ بالکل کرسٹل کی طرح کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے سے اگر آپ کو پتہ ہوگا تو چھوٹی موٹی جو خامیاں ہوتی ہیں وہ پہلے سے بندہ کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اگر آپ ریکمینڈ ہونے ہوں گے تو اگر چانسز ہوں تو بھی ہم بتا دیتے ہیں، اور اگر چانسز نہ ہوں تو بھی ہم بتا دیتے ہیں، اور آپ کو بیسٹ فیلڈ بتا دیتے ہیں کہ ان فیوچر آپ کی کون کون سی بیسٹ فیلڈ ہے جہاں پہ آپ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں، یا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ میں خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہر کا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، مزید بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ٹپس دیتے رہیں گے، تو اور بھی کویسچن ہم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو تمام کمپلیٹ تیاری کرائیں گے، یہ کمپلیٹ ٹیوٹوریل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا پی ایم اے لانگ کورس کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔